السلام علیکم ناظرین، نئی پوسٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میری پوسٹ کا عنوان ہے آج کا کینسر۔ آئیے دیکھتے ہیں کینسر کیا چیز ہے، کون سی بیماری ہے۔ اب سے 20 برس پہلے یا 30 برس پہلے اس بیماری کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ اچانک یہ پورے سماج میں نمودار ہوئی اور اس نے پورے سماج کو متاثر کیا۔ یہ ایسی بیماری ہے خاموش کہ یہ جس بدن کا انتخاب کرتی ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور اس کی جو اسٹیجز ہیں وہ بہت تیزی سے اپنا سفر طے کرتی ہوئی موت کے منہ میں لے آتی ہیں اپنے حامل ہزا کو۔ میں پوسٹ شروع کرنے سے پہلے بتا دوں، میں ایک بزرگ عمر کی ایک چھوٹی سی طالب علم ہوں۔ میں نے کوئی کسی جگہ سے یہ علم حاصل نہیں کیا ہے، صرف وہ کتابی علم ہے جو میں نے پڑھ کے آپ کو میں بتا رہی ہوں۔ جب انسان کسی ایک نقطے پر مسلسل سوچتا ہے، اچھا نہیں سوچتا ہے بلکہ ذرا تکلیف والی سوچیں ہوتی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے، تب وہ سوچیں انسان کے جسم کے کمزور حصے کا انتخاب کر کے وہاں جا کے قیام کر لیتی ہیں۔ ان کا یہ قیام کیڑوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور وہ جسم کے خلیات کو کھانے لگتی ہیں، سرخ خلیات کو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کینسر کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جسم کا جو حصہ کمزور ہوتا ہے، جس کے ٹیشوز سب سے سافٹ ہوتے ہیں، یہ وہاں جا کے قیام کرتی ہیں، جس میں آپ خواتین کے اس میں دیکھ لیجئے کہ بریسٹ عورت کے جسم کا انتہائی سافٹ ٹیشوز والا پارٹ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے لڑکیوں کے لیے ایک نسل کا دسترخوان رکھا ہوتا ہے۔ جب وہ دنیا میں آتی ہے نسل تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ دسترخوان اتارتا ہے، تو یہ سافٹ ٹیشوز کی وجہ سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ لیکن جب کینسر ہوتا ہے تو کینسر کی بیماری سب سے پہلے اس کا انتخاب کرتی ہے، اس پارٹ کا۔ چلیے، یہ تو ہو گیا، ایک لاجک ہو گئی کہ انسان جب سوچتا ہے بے بس ہوتا ہے۔ مردوں کا اپنا وہ ہوتا ہے کہ ان کے جسم میں کون سا حصہ زیادہ سافٹ ٹیشوز والا ہے تو وہاں پہ وہ بیماری جاتی ہے، اور عورتوں میں سب سے زیادہ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ بہت تیزی سے اس نے گرو کیا ہے معاشرے میں، اس بیماری نے۔ لیکن اب تو ہو گیا ہے نا، تو اس سے بچا کیسے جائے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو زود رنج نہیں ہونا ہے، کسی چیز کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا ہے۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، آپ کو یہ کہنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا، مجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنی سوچوں کا رخ اپنے آپ کو تکلیف دینے میں نہ لگائیے، سوچنے میں نہ لگائیے، اپنی سوچوں کا رخ پروردگار عالم کی جانب کر لیجیے۔ اور خدا نخواستہ کسی کو پتہ چل جائے کہ کینسر ہو گیا ہے تو سب سے پہلے اس کے کمرے کی کیئر کیجیے، اس کا بستر، اس کی چادریں، یعنی بستر پہ بچھانے والی چادریں، تکیے کے غلاف،
اس کے کمرے کے پردے، اس کے پہننے کا لباس، ہر چیز سرخ رنگ میں رنگ دیجیے، ہر چیز سرخ رنگ کی ہو۔ آج کل تو ہر چیز بازار سے مل جاتی ہے، تو آپ جا کے بازار سے کوئی بھی خدا نخواستہ اگر کسی کو یہ مرض لاحق ہو تو وہ سب سے پہلے یہ کرے۔ نمبر 2، کھانے میں سرخ رنگ کی اشیاء ہونی چاہیے، جیسے کہ چقندر ہے، گاجر ہے۔ گاجر سرخ رنگ کی نہیں ہے لیکن قریب ہے، خون بنانے والی چیز ہے۔ انار ہے، اور اسی ٹائپ کی چیزیں جو ہیں آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ خون بنانے والی چیزیں زیادہ سے زیادہ مریض کو دی جائیں۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا کلام تو ہے ہی ہمارے لیے کہ وہ کس طریقے سے ہم کو اپنے کلام سے کتنے بڑے بڑے آفتوں سے، بلاؤں سے بچاتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ تو ہوئی غذا کہ سرخ رنگ کی چیزیں استعمال کرنا ہے، سرخ رنگ کی سبزیاں ہیں، سرخ رنگ کے پھل ہیں، سرخ رنگ کے لباس ہیں۔ لباس دیکھ لیجئے، اپنے ماحول کو سرخ رنگ میں رنگ دیجئے۔ اب میں آتی ہوں رنگ اور روشنی سے اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ سرخ رنگ کی لائٹ بازار سے مل جاتی ہے، اچھی ہر جگہ سے مل جاتی ہے، دنیا کے ہر کونے سے۔ یہ 100 پاور کا بلب لگا لیجئے اور دن میں 2 سے 3 دفعہ کمرے کو سرخ رنگ کے روشنی ہو گئی نا، تو باہر سے کوئی روشنی کی رمق نہیں آنی چاہیے کمرے کے اندر۔ اس سرخ رنگ کی روشنی کو متاثرہ حصے پر فوکس کیا جائے اور سرخ رنگ کا پانی بنا لیجئے۔ سرخ رنگ کا پانی اس طرح سے بنے گا جو بالکل شفاف شیشے کی ایک بوتل لے لیجئے اور اس کو اچھی طرح دھو کے خشک کر لیجئے۔ اگلے 24 گھنٹے اس کو بالکل خشک کر لیجئے اور دھا کے رکھ دیجئے۔ اس میں پھر ابلا ہوا ٹھنڈا پانی، یعنی روم ٹیمپریچر کا، اسٹیل کے بھگونے میں، اسٹیل کے برتن میں ابالا ہوا ٹھنڈا پانی بھر کے 3 حصے بوتل بھری جائے گی، 1 حصہ خالی رہے گا۔ اس کے اوپر سیلوفین پیپر چڑھا دیجئے۔ اگر بلب نہیں ہے تو یہ بوتل سے بھی کام لیا جا سکتا ہے، لیکن بوتل سے پانی تو لازمی بنے گا۔ اگر سرخ رنگ کی بوتل مل جائے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو خود بنا لیجئے۔ اور سیلوفین پیپر وہ ہوتا ہے جو اگربتی کے پیکٹ پہ چڑھایا جاتا ہے، یہ آپ دھوپ میں رکھ دیجئے اور دھوپ جیسے ہی سورج چڑھے اس وقت سے لے کے سہ پہر تک رکھیے۔ جب اس میں ابخارات کے قطرے آ جائیں اوپر جو خالی حصہ ہے تو سہ پہر میں اسے اٹھا لیجئے۔ اب اسے 2 اونس رات میں اور 2 اونس صبح لے لیجئے یا دوپہر رات لے لیجئے، 2 اونس کر کے 2 ٹائم لے لیجئے۔ دیکھیے گا انشاءاللہ کتنی جلدی یہ وہ ہوگا، کور ہو جائے گی بیماری۔ اور روحانی علاج میں نے کسی بھی بیماری میں یا سلاموں کی 10 تسبیحیں میں نے انتہائی مجرب دیکھا کہ بڑی جلدی کوئی بھی تکلیف ہو اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیتا ہے۔ کلام خدا جو ہو سکے پڑھنا چاہیے اور اللہ سے لو لگا کے یا سلاموں کی 10 تسبیحیں، بس پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی تو آ ہی جاتی ہے انسان کے اوپر۔ اور اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ میں پھر جاتے جاتے بھی آپ سے بتا رہی ہوں کہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، بہت ذرا سا علم ہے میرے پاس، وہ بھی میں نے کتابوں سے پڑھا ہے جو پڑھا ہے۔ اور رنگ اور روشنی کا علاج میں نے ائمہ طاہرین کی کتابوں سے بھی پڑھا ہے، ہمارے امام کی تعلیم کردہ، اور میں نے دیگر دنیاوی کتابوں سے بھی پڑھا ہے، جس میں کراچی میں جو آستانہ ہے حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کا،
وہاں سے کتابیں ایک سرمایہ کی حیثیت سے لے کے رکھیے، انہیں اسٹڈی کیجئے، ان میں یہ سب چیزیں موجود ہیں، رنگ و روشنی کا علاج بھی ہے، روحانی علاج بھی ہے، میں نے بھی ان سے استفادہ کیا ہے، آپ بھی کیجئے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو دعا دیتی ہوں کہ پروردگار عالم ہر بلا سے، ہر آفت سے، ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے آپ کو، آپ کی آل اولاد کو محفوظ و مامون رکھے۔ جو بے اولاد ہیں پروردگار عالم ان کو صاحب اولاد کرے، نیک و صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں پروردگار عالم حضرت داؤد علیہ السلام کی روزی کے صدقے میں بہترین حق حلال کی روزی عطا فرمائے۔ جن کی شادیاں ہونی ہیں پروردگار عالم بیٹے بیٹیوں کی، ان کو اچھی شریک حیات عطا فرمائے، اور آپ کے آنگنوں میں بہاروں کی برسات ہو۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔